تو اس پر حضرت نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کیسا بیوقوف وہ شوہر ہوگا اور کیسا بے غیرت وہ آدمی ہوگا جو اس انتظار میں ہو کہ عورت مال لائے اور میں کھاؤں، وہ برتن لائے اور اس میں کھانا کھاؤں، وہ بستر لائے اور اس پہ میں سوؤں، وہ اپنا جہیز اور پلنگ لے آئے اور اس پہ میں آرام کروں۔ تو یہ ساری چیزیں مردوں کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں۔ اس لیے شریعت نے نکاح کو بہت آسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے والا بعض دفعہ تو حسن و جمال کو دیکھ کر، بعض دفعہ دولت و مال کو دیکھ کر، بعض دفعہ اس کے حسب و نسب اور خاندانیت کو دیکھ کر، اور بعض دفعہ دین کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر یہ ہے جو دینی رشتے کو دیکھ کر نکاح کرے تاکہ ان کی زندگی اچھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت من رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، نکاح سنت ہے۔ آج میں نکاح کی اہمیت، فضیلت، اس کی فرضیت اور اس حوالے سے اس کے فرائض کیا ہیں، اس میں واجب کیا ہے، اس کے اندر سنتیں کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح باہمی جوڑ، ملاپ اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور شریعت کی اصطلاح میں نکاح کا مفہوم دو آدمیوں کا باہمی شرعی طور پر وہ جوڑ جو میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو قائم کرنے کو نکاح کہتے ہیں، ان تعلقات کو توڑنے کو طلاق کہتے ہیں۔ سب سے پسندیدہ کام اللہ کے ہاں انسانوں میں وہ نکاح ہے، اور سب سے ناپسند کام جو بوقت ضرورت شرعی مجبوری کے تحت اس کی اجازت ہے، ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ ناپسند لیکن بامر مجبوری جواز وہ طلاق ہے۔ طلاق میں دو جڑے ہوئے ٹوٹتے ہیں، نکاح میں جڑتے ہیں۔ نکاح ایک ایسی محبت بھری اور انتہائی پیار والی ایک ایسی شریعت کی وہ حقیقت ہے، یا ایک ایسا حکم ہے، یا ایک ایسا عمل ہے، یا ایک ایسی سنت ہے کہ جس کی اتباع میں آدمی صرف میاں اور بیوی نہیں جڑتے، اس کے جڑنے کی وجہ سے قبائل جڑتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، بعض دفعہ ملکوں تک جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی کسی دوسرے ملک میں اگر بیٹی ہے اور وہاں سے کوئی بھی آئے اور اپنا تذکرہ کرے تو آدمی میں فوراً جذبات ابھرتے ہیں کہ میری تو بیٹی وہاں پر رہتی ہے۔ کسی شہر سے کوئی آئے اور آپ سے کوئی کہے کہ میں لاہور سے آیا ہوں تو فوراً آدمی بے چین ہو کے کہتا ہے میری تو بچی وہاں پر رہتی ہے۔ تو یہ گویا محبت ہے جو اس میں پیدا ہوتی ہے۔ نکاح وہ سنت ہے جو جنت سے چلی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، اور پیدا ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم جنت میں تنہا تھے۔ جنت کی نعمتیں، جنت کی گویا انعامات، آسائش، راحت، رحمت اور ساری نعمتیں، اب اتنی بڑی جنت جہاں باغات ہیں، جہاں انعامات ہیں، جہاں دودھ، شہد، پانی اور شرابن طہورہ کی نہریں ہیں، جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور اکیلا آدمی ہو اور اس کا کوئی رفیق نہ ہو، اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، اس کا ساتھ کوئی تعلق والا نہ ہو، تو تنہا آدمی کا جی نہیں لگتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ مجھے کوئی میرا جوڑ عطا کرے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جنت میں سیدہ حوا کو پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ آرام فرماتے اور جب آنکھ کھلی تو بائیں طرف سے، بائیں پسلی سے اللہ نے سیدہ حوا کو پیدا کیا ہے۔ حضرت سیدہ حوا آدم علیہ السلام کا جز ہیں، آدم اس کا کل ہے۔ کل کو جز پر فضیلت ہوتی ہے، اس لیے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر ہر لحاظ سے فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے عورتوں کو فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، ان کی عقل بھی ناقص ہے، ان کا دین بھی ناقص ہے۔ دین ناقص ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں کئی احکامات ایسے ہیں، مثلا کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس کی نمازیں ان کو چھوڑنی پڑتی ہیں، ان دنوں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ ایسے ہی روزے آ
جائیں تو ان دنوں میں روزے ان کو چھوڑ کے بعد میں اس کی تکمیل کرنی پڑتی ہے۔ اور عقل کے لحاظ سے ناقص یہ ہیں کہ گھریلو مصروفیات، کام کاج اور ان کی وہ یادداشت نہیں جو مردوں کی ہوتی ہے، اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی شریعت نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو ناقصات العقل والدین ہے۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو جنت سے شروع ہوا، اس دنیا میں چلا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کے عمل کو کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عقد سیدہ حوا کے ساتھ جنت میں ہوا اور اللہ کے امر اور حکم سے ہوا۔ بعض حضرات نے یہ بھی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ حوا کو ابھی ہاتھ نہیں لگانا جب تک آپ اس کا حق المہر نہ ادا کریں۔ پوچھا گیا حق المہر کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی اولاد میں آخری نبی آئیں گے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئیں گے، کائنات کے سردار ہوں گے، سید الاولین والآخرین اور خاتم النبیین ہوں گے، اس محبوب نبی پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ تو وہ درود کے کلمات بھی اللہ نے سکھائے، حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیے۔ یہ وہ حق المہر تھا جو آدم اور حوا کا، اس لیے کہ جنت تھی تو جنت میں کوئی دراہم و دنانیر، پیسے اور مال، یہ حق المہر نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ وہ حق المہر تھا۔ حضرت آدم اور حوا دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کی ملاقات یہاں کرائی، یہاں سے ان کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی کو قرآن مجید کی سورہ نساء کی اس آیت میں جس کو ہم خطبے میں عام طور پر پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ نے جوڑے بنائے، ان میں مرد بہت اور ایسی عورتیں پیدا کی۔ اللہ نے یہ پھر انسانیت کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جتنی اولاد ہوئی، جوڑے جوڑے ہوئے، بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی، تو ایک بیٹا جب دوسرے جوڑے کی بیٹی کے ساتھ اور اس بیٹی کا اس جوڑے کا بیٹا اس جوڑے کی بیٹی کے ساتھ، ان کا آپس میں یوں عقد ہوتا تھا۔ پھر آگے امتوں میں یہ نکاح چلے، اس لیے نکاح من سنن الانبیاء، نکاح نبیوں کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو، سوائے 2 نبیوں کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی حکمت اور فضیلت قرآن مجید میں اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک دامن اور حصول بنایا، ان کو اللہ نے ایک اعلیٰ وہ مقام عطا کیا کہ ان کے تصور میں بھی اس قسم کی خواہش کو اللہ نے نہیں رکھا، اور جیسے فرشتے پاک ہوتے ہیں اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، حضور کی امت میں آ کر نکاح کریں گے، تو یہ فریضہ نکاح وہ بھی ادا کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آپ نے اپنی امت میں یہاں نکاح فرمائے۔ قرآن مجید نے حضور کی امت کو حکم دیا کہ تمہیں نکاح کی اجازت ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، خوشی کے ساتھ نکاح کرو، جو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے پسندیدہ 2 شادیاں کر لو، 3 نکاح کر لو، 4 کر لو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو فَوَاحِدَةً، پھر ایک پر ہی گزارا کر لو، ایک سے عقد رکھو اور اسی کے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ اس پر میں نے ایک گفتگو مستقل کی تھی کہ نکاح فرض کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت طاقت بھی ہو اور اسباب بھی ہوں اور گناہ میں اندیشہ بھی ہو کہ اگر میں نہیں کروں گا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا اور مجھ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے گا، اس وقت نکاح فرض ہے۔ طاقت ہے، اسباب بھی ہیں، اور گناہ میں پڑنے کا گمان ہے، یقین نہیں ہے، اب واجب ہے۔ طاقت ہے، استطاعت بھی ہے، اگرچہ گناہ سے بچنے کا اعتماد بھی ہو، لیکن پھر بھی سنت ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے زیادہ قابل اعتماد اور معصوم اور محفوظ نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام نے چاہا کہ ہم حضور کی طرح دن رات عبادت کریں، راتوں کو نوافل پڑھیں، دن کو جہاد کریں، وہ جہاد شادی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا خبردار، میں بیوی بچے ہیں میرے، میں نکاح بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے۔ من اعرض عن سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کا اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج
اگرچہ امت کو 4 تک بیک وقت نکاح رکھنے، شادیاں رکھنے کی اجازت دی، لیکن حکم یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب نے خود 11 نکاح کیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ سودا، پھر سیدہ عائشہ، پھر سیدہ حفصہ، اس ترتیب سے سارے نکاح، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال کی عمر میں بھی کچھ نکاح کیے۔ ان نکاحوں کا مقصد امت میں جس قبیلے سے حضور شادی کرتے تھے وہ قبیلے والے حضور کے رشتہ دار بن جاتے تھے۔ ان خواتین کی وجہ سے ان میں دین کا پھیلنا آسان ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں دین کو پھیلانے کا سبب عورتوں میں حضور کی بیویاں ہیں، اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر سے بے تکلف ہو کر جو بات کہہ سکتی ہے، جو پوچھ سکتی ہے، وہ بیٹی اپنے باپ سے ایسی بات نہیں کر سکتی۔ شاید یہی حکمت ہو کہ 3 بیٹیاں تو حضور کی موجودگی میں فوت ہو گئیں، تو گویا حضور کا دین ابھی آ رہا تھا اور وہ دنیا سے چلی گئیں۔ ایک خاتون سیدۃ النساء اہل الجنہ ام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رہیں، تو وہ بھی رحمت کائنات کے دنیا سے وصال فرمانے کے 6 ماہ بعد عالم فنا کو چھوڑ کر اپنے ابا حضور کی خدمت اقدس میں چلی گئیں، اور حضور نے فرمایا میرے خاندان میں تو ہی مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ تو اب یہ جو دین امت میں عورتوں کے اندر پھیلا ہے وہ ازواج مطہرات کی وجہ سے پھیلا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ امت میں قیامت تک چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت میں آئیں گے تو حضور کی امت میں نکاح کریں گے، حضور کی امت کا قاضی نکاح خان ہوگا، حضور کی امت کے آدمی اس نکاح کے گواہ ہوں گے، خاتون اس امت کی ہوگی جس سے عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، اور یہ نکاح کی وہ رحمت اور برکت والی ایک سنت ہے، ایک عمل ہے جو جنت میں بھی رہے گا کہ جنت میں آپ کے حوروں کے ساتھ نکاح ہوں گے اور ان کے ساتھ وقت گزرے گا۔ تو نکاح کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی بدکاریوں سے اور گناہ کبیرہ سے، زنا سے اور اس قسم کی آلودگی سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس سے نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، زبان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اپنی عزت و آبرو اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مجھے 2 چڑابوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے اور اپنے 2 ٹانگوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے، تو میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو نکاح ایک اہم ترین سنت ہے۔ اس سنت عمل کو عاقل بالغ ہونے کے بعد استطاعت اور طاقت کے ہوتے ہوئے اس نکاح کو کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی شخص میں طاقت نکاح نہیں ہے، یعنی اس میں اپنی استطاعت نہیں ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بھاؤ نہیں کر سکتا، تو پھر کسی کے بیٹی پر جبر کرنا، اس کو اپنے حق میں رکھنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ پھر گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے پھر ارتکاب اور اس سے بچنا اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اب میں مختصراً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ ایک فرض تو یہ ہے کہ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح میں ایجاب و قبول، یعنی ایجاب کا معنی ہے ایک سے سب پوچھا جائے اور قبول کا معنی ہے دوسرے کو بتایا جائے اور وہ اسے قبول کر لے۔ تو یہاں ہمارے ہاں بھی اور ویسے بھی پہلے بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم آپ کا عقد فلاں کے ساتھ کر دیں۔ دیکھیں طلاق میں بے شک حق مرد کا ہے، لیکن نکاح میں پہلا حق عورت کا ہے کہ اس کی رضا کو طلب کیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کی اجازت کے بعد پھر مرد کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بچی کا نکاح اتنے حق المہر کے عوض مجلس آپ میں گواہوں کے سامنے تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، قبول ہے؟ پھر وہ قبول کرتا ہے۔ اس ایجاب و قبول کو یہ فرض درجہ ہے۔ اگر یہ ایجاب و قبول نہیں ہے، بے شک دنیا کو پتہ ہو یہ شادی ہو رہی ہے، فلاں تاریخ طے ہو گئی ہے، فلاں دن رخصتی ہونی ہے اور لے کے جانا ہے، لیکن ایجاب قبول نہیں ہوا تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ایسی شادی کی تقریبات تھی، سب کچھ تھا اور بڑے لوگ آئے، ڈھول ڈھمکے تھے، دنیا کی رسمیں تھیں، لیکن یہ ہوا کہ بچی کو لے کر چلے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ خطبہ نکاح بھی نہیں پڑھا گیا، ایجاب قبول بھی نہیں ہوا، حق المہر بھی کوئی طے نہیں ہوا اور ویسے ہی چلے گئے ہیں۔ تو دنیاوی شعبدہ بازیوں میں الجھ کر شریعت کی حقیقت کو بھول جانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو ایجاب قبول، دوسرا نکاح کے اندر حضور شہادتین،
دو گواہوں کا ہونا، یا دو مرد ہوں جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، مسلمان ہوں اور ایسے ہوں کہ جو صحیح گواہی دیتے ہوں، اور یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو وہ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہو جائیں گی، وہ گواہی دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں فرض ہیں، ایجاب قبول بھی اور حضور شہادتین، دو گواہوں کا ہونا بھی۔ اور ایک چیز نکاح میں واجب ہے، اس کے بغیر نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹتی شوہر کی، وہ ہے حق المہر کی ادائیگی۔ حق المہر کیا ہے؟ یہ اس عورت کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی صلہ یا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ایک خاتون اپنی جان ہمارے سپرد کر رہی ہے تو ہم اس کو اس چیز کا ہدیہ دے رہے ہیں۔ حق المہر کی ایک شرعی تقسیم ہے جس پر لمبی تفصیلی گفتگو ہے، میں اس وقت وہ ساری گفتگو نہیں کرتا۔ حق المہر کے حوالے سے میں کچھ باتیں تفصیل سے کسی دوسری نشست میں عرض کروں گا۔ ان میں ایک تو حق المہر ہوتا ہے کہ اقل مہر کم از کم کتنا ہو کہ اس سے کم حق المہر شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ آج کل ہمارے اس عہد حاضر میں ان حالات میں علماء نے 5000 سے کم حق المہر کو جائز بھی نہیں لکھا۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ حق المہر مثلی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس خاندان کے عورتوں میں جو حق المہر ہے، اگر کسی بچی کا حق المہر رکھنا ہے تو کم از کم اتنا تو رکھیں جتنا باقی کا ہے، یہ نہ ہو کہ اس سے بھی کم ہو۔ یعنی مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی کے خاندان میں ایک سونا تولہ حق المہر کا عام رواج ہے، بھئی سب گھرانوں میں چلا آ رہا ہے، تو اب کسی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ تیسرا حق المہر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا اور اپنی تمام بیویوں کا رکھا۔ معروف یہ ہے کہ وہ 400، 450 یا 480 یا 500 درہم چاندی تھی، جس کے آج کل کے دور میں 132 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ اب 132 تولے کو آپ اس کی چاندی بنا لیں، 132 تولے، اور اس کی موجودہ دور کے حساب سے قیمت بنا لیں، وہ جتنی بن جائے، یہ وہ مہر ہے جس کو ہم مہر شرعی، مہر نبوی، مہر فاطمی کہتے ہیں۔ اور ایک حق المہر اما خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ہے، جو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ 20 اونٹ تھے جو سیدہ خدیجہ نے حضور کو عطا کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیے تھے۔ تو آج کل کے حساب سے ایک اونٹ کی قیمت تو لاکھوں میں ہے، تو گویا استطاعت اور طاقت ہو تو اتنا حق المہر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایسی ایک حق المہر حبیبی ہے، اور وہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو نجاشی بادشاہ نے رکھا تھا۔ ادھر چونکہ ابو سفیان مکے کے سردار کی بیٹی تھی، پھر ایک بادشاہ جو نجاشی تھا وہ حق المہر دے رہا تھا اور نکاح پڑھا رہا تھا، اور اس خاتون کا نکاح امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا تھا، تو اس عظمت کی وجہ سے اس حق المہر کی وہ اہمیت رکھی گئی۔ تو وہ اس دور کے حساب سے 400 اوقیہ سونا، جو آج کل کے حساب سے یعنی لاکھوں روپے کا بنتا ہے، اور اس کی ایک بڑی مقدار ہے، اس کی تفصیل میں عرض کروں گا۔ ایک حق المہر اس سے بھی بڑا ہے، وہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جو اس کا حق المہر رکھا گیا تھا۔ تو یہ حق المہر واجب ہے، اگر کوئی شخص اس کو ادا نہیں کرتا اور اس حالت میں مر جاتا ہے تو اس کی جائیداد سے سب سے پہلے حق المہر نکالا جائے گا، بعد میں باقی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔ سب سے افضل یہ ہے کہ حق المہر پہلے ادا کر دیا جائے، اور پہلے حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے سے بھی پہلے اس کو ادا کرے۔ شادی میں جتنی آسانی ہو وہ طے کی جائے، مشکل مراحل نہیں۔ آج کے دور میں ہم کوئی نکاح کا رشتہ مانگے تو اس پر اتنی شرطیں کڑی لگا دیتے ہیں کہ نکاح مشکل ہو جاتا ہے، زنا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی چند ٹکے دے کر بدکاری کرتا ہے، اس کو تو قبول کر لیتے ہیں۔ جو شریعت کے مطابق حق المہر دے کے نکاح کرنا چاہتا ہے اس پر ہم مکان بھی لکھواتے ہیں، زمینیں بھی لکھواتے ہیں، اس پہ شرطیں بھی لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں۔ حضور نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں آسانی کی جائے۔ تو ایک دو فرض میں نے بتائے، ایک واجب بتایا۔ اب میں 4 سنتیں نکاح کی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک سنت تو یہ ہے ان میں سے کہ جس وقت یہ نکاح منعقد ہو بہتر ہے کہ مسجد میں ہو۔ جب سے ہم نے یہ نکاح میرج ہالوں میں شروع کیا ہے تو ہم پر ایک بڑا عذاب آیا ہے، وہ یہ ہے کہ گانے
بجانے، عورتوں کا بالکل بے پردہ ہونا اور کھلے عام آ جانا، شریعت کے احکامات کو روندنا، مسجد کا ادب ہوتا تھا، مسجد کی تعظیم ہوتی تھی، مسجد میں خطبہ پڑھا جاتا تھا، مسجد میں گویا ایک دوسرے کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے مساجد اللہ کے گھروں کو بے آباد کر کے ان کو چھوڑ کے جب اس طرف گئے ہیں تو اس وقت سے ہم کئی مصیبتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ بلا وجہ دولت کا اسراف بھی ہوتا ہے، فضول خرچی بھی ہوتی ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، اور غیر شرعی احکامات اعمال بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے وقت خطبہ مسنونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے تو اس میں 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے جو آپ کی عادت شریفہ تھی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ پڑھنے کے بعد پھر آپ تعوذ تسمیہ پڑھ کے قرآن پاک کی 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت۔ ایسی چوتھے پارے میں آل عمران میں ایک صورت ہے، چوتھے پارے کے تیسرے رکوع دوسرے رکوع کے شروع میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ تینوں آیتیں تقوی کی ہیں، موقع خوشی کا ہے، موقع شادی کا ہے، اور آیتیں ڈرنے کی ہیں، آیتیں خوف خدا کی ہیں۔ علماء نے اس میں ایک بات عجیب لکھی ہے کہ یہ 3 آیتیں 3 تقووں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی بیٹی آپ کے حق میں آئی ہے، اس کی حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے اس کا خیال کرنا ہے کہ کہیں والدین اور رشتہ داروں کی محبت میں اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اللہ سے ڈرو۔ دوسرا، اس کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ والدین اور رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اس لیے تقوی کا حکم ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو پھر شریعت کی حدود کو پھلانگ دیتا ہے، پھر اس سے باہر نکل جاتا ہے، بےہودہ رسومات کرتا ہے، واہیات قابو میں الجھ جاتا ہے، تو آدمی کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو خطبہ نکاح پڑھنا، اسی طریقے سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی میٹھی چیز تقسیم کی جائے، چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں یا کوئی اور مٹھائی وغیرہ۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگلے دن مسنون طریقہ یہ ہے کہ بچے والے ولیمہ کریں۔ ان تمام چیزوں میں بیٹی والوں کے ذمے کوئی کام نہیں ہے، نہ حتیٰ کہ اس بچی کو رخصت کرتے ہوئے والدین اپنی چاہت اور خوشی سے اسے کوئی کپڑے، کوئی جوڑے، کوئی چیز دینا چاہیں، یہ ان کی محبت ہوگی، ورنہ شریعت نے پابند نہیں کیا۔ اور ایسے ہی آج کل جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ جی وہ بیٹی والے کہتے ہیں، ہاں جی بچے والے کہتے ہیں جی وہ بیٹی والے ہمیں کیا کیا سامان دیں گے، کیا چیزیں دیں گے۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی ہے، میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ یہاں پاکستان تشریف لائے تھے، ہمارے دین پور شریف کی خانقاہ میں آئے، خانپور اسٹیشن پر میں بھی اس وقت جوان تھا اور ان کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ ایک شخص نے کہا میری بچیاں ہیں، دعا فرمایا اللہ ان کی رخصتی کے اسباب بنائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رشتہ ہوتا نہیں، اس نے کہا رشتے طے ہو گئے، میرے پاس اوقات نہیں میں بچیوں کو رخصت کر سکوں۔ فرمایا کیا مطلب؟ اس نے کہا جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس پر حضرت نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کیسا بے وقوف وہ شوہر ہوگا اور کیسا بے غیرت وہ آدمی ہوگا جو اس انتظار میں ہو کہ عورت مال لائے اور میں کھاؤں، وہ برتن لائے اور اس میں کھانا کھاؤں، وہ بستر لائے اور اس پہ میں سوؤں، وہ اپنا جہیز اور پلنگ لے آئے اور اس پہ میں آرام کروں۔ تو یہ ساری چیزیں مردوں کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں۔ اس لیے شریعت نے نکاح کو بہت آسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا والا بعض دفعہ تو حسن و جمال کو دیکھ کر، بعض دفعہ دولت و مال کو دیکھ کر، بعض دفعہ اس کے حسب و نسب اور خاندانیت کو دیکھ کر، اور بعض دفعہ دین کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ لیکن ان میں سب سے بہتر یہ ہے جو دینی رشتے کو دیکھ کر نکاح کرے تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی بچوں اور بچیوں کے نصیبے اور مقدر اچھے بنائے اور ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکامات اور مسائل میں نے عرض کیے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔